الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه اللذيذ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله عز وجل في مقام آخر: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. انسان کو اپنی زندگی میں دو قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی اس کی زندگی کے اندر خوشحالی ہے تو کبھی اس کی زندگی کے اندر پریشانیاں، فتنے، تکالیف اور مصیبتیں آتی ہیں. جب انسان اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا کے فتنوں سے بھی اور دنیا آخرت کی پریشانیوں سے بھی اس کو محفوظ کر لیتا ہے. لیکن جب انسان نافرمانیاں کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا باغی بن جاتا ہے، اس کے عقائد، اس کے نظریات، اس کے اعمال، اس کی عبادات کے طریقے، اس کے معاملات اور اخلاقیات قرآن و سنت سے ہٹ جاتے ہیں، وہ نافرمان اور باغی ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر اس پر تکالیف، مصیبتیں، فتنے اور پریشانیوں کا نزول کر دیا جاتا ہے. آج ہمارا ملک پریشانیوں اور فتنوں کا شکار ہے. گھروں کے گھر، علاقوں کے علاقے، شہروں کے شہر اور دیہاتوں کے دیہات اجڑ چکے ہیں. لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں اموات ہو چکی ہیں.
اور یہ پریشانی اور آزمائش اتنی بڑی ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں دیہات صفحہ ہستی سے مٹ چکے، جو زندہ ہیں وہ مشکلات، پریشانیوں اور تکالیف کے اندر ہیں، اور جو اس آفت کا لقمہ اجل بن چکے ہیں، جو ان بارشوں اور اس سیلاب کے نرغے میں آ چکے ہیں، یہ تکلیف، یہ آزمائش، یہ مصیبت اتنی بڑی ہے کہ بعض علاقوں میں ان کو دفنانے کے لیے بھی خشک زمین میسر نہیں۔ سارے ملک کے اندر، وہ بلوچستان کے علاقے ہوں یا جنوبی پنجاب کے علاقے ہوں، وہ باب الاسلام سندھ کی سرزمین ہو یا وہ KPK کے علاقے ہوں، اس قدر بڑی آزمائش ہے، اس قدر بڑا فتنہ ہے، یہ پریشانی اس قدر بڑی ہے کہ جس کا تدارک کرنا بھی ممکن نہیں۔ ان حالات میں جو لوگ پریشانیوں کا شکار ہو چکے ہیں اور جو لوگ جن کو اللہ نے ان پریشانیوں اور آفتوں سے محفوظ کیا ہوا ہے، عافیت والے اور آفتوں سے محفوظ رہنے والوں پر پریشان لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ ان کی ہر طریقے سے مدد کریں، اور ہم سارے قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف رجوع کریں، اسلام اور دین کے احکامات کی طرف رجوع کریں، اپنے اعمال پر، اپنے عقائد، نظریات اور عبادات اور ان کے طریقوں پر نظر ثانی کریں کہ آخر اتنی بڑی بڑی پریشانیاں کیوں آتی ہیں، یہ اتنے بڑے فتنے اور آزمائشوں سے انسان دوچار کیوں ہے، اور پھر پریشانیوں سے، آفتوں سے، فتنوں سے محفوظ رہنے کا شریعت نے حل کیا بیان کیا۔ سورۃ روم میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکیوں اور تریوں میں جو تمہیں فساد برپا نظر آتا ہے یہ لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، لوگوں کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ ان کو بعض ان اعمال کا نتیجہ اور ان اعمال کے گناہوں کو اور گناہوں کی وجہ سے ان کے اعمال کا مزہ چکھاتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ اپنے اعمال سے رجوع کر لیں، یہ شریعت کی طرف لوٹ آئیں، یہ اسلام کی تعلیمات کی طرف لوٹ آئیں۔ اور سورۃ شورى میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو تمہیں مصیبت، تکلیف، پریشانی پہنچتی ہے، تم پہ آفت نازل ہوتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ تو تمہارے بہت سے اعمال سے درگزر بھی کیے ہوئے۔ بنیادی طور پر پریشانی کے آنے کے 3 مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ بھوک سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کی کمی سے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں آزمائش سے اور فتنے سے دوچار کیا جائے گا، والانفسی اور نفسوں جانوں کی کمی سے، نفسوں کو جانوں کو ختم کر کے تمہاری آزمائش ہوگی،
वस्समरात, फलों की, जिनस की, फसलों की कमी से तुम्हारी आजमाइश होगी। वबश्शिर साबिरीन, महबूब पैगम्बर सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। यानी पहली बात का क्या पता चला कि अल्लाह ताला किसी बंदे मोमन पे परेशानी डालता है तो उसके अंदर सब्र का मादा पैदा करना मकसद होता है, मोमन के गुनाहों को माफ़ करने का मकसद होता है, और मोमन के, मुसलमान के दराजात में इजाफे का मकसद। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला जब किसी मोमन मुसलमान को परेशानी, तकलीफ़, मुसीबत, बीमारी से दो चार करता है ना, तो उस बीमारी, परेशानी, मुसीबत की वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। और दूसरी हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला उसको कोई बड़ा जन्नत का दर्जा देना चाहता है, लेकिन उसके ज़ाहरी आमाल ऐसे नहीं होते कि इतना बड़ा दर्जा हासिल कर सके, तो फिर अल्लाह ताला उसको किसी परेशानी और फितने में मुब्तला कर देता है। फिर परेशानी और फितने में अल्लाह उसको सब्र की तौफीक दे देता है। जब वो बीमारी, तकलीफ, परेशानी में सब्र करता है, अल्लाह ताला उस बीमारी का अजर और सब्र का अजर इतना लिख देता है कि अल्लाह उसको जन्नत के दर्जात अता कर देता है। परेशानी और आजमाइश में डाले जाने का दूसरा मकसद, अल्लाह का कुरान कहता है ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास, ये जो तुम्हें खुशकियों के अंदर फसाद बरपा नज़र आता है ना, जो तुम्हें तरियों के अंदर और दरियाओं और समंदरों के अंदर भी फसाद और फितने और तूफ़ान नज़र आते हैं, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास, ये लोगों की बगावतों के नतीजे हैं, ये लोगों की बदआमालियों के नतीजे हैं, ये लोगों की बगावतों के नतीजे हैं, ये लोगों के गुनाहों का नतीजा है, ये अल्लाह और उसके रसूल की जो नाफरमानियाँ करते हैं इसका नतीजा है। बिमा कसबत अयदिन नास, ये लोगों के अपने हाथों की ही कमाई का नतीजा है। लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू, इस वजह से कि ये चखें अपने बाज़ आमाल का नतीजा चखें, लअल्लहुम यरजिऊन, ये सैलाब इस वजह से आते हैं, ये बारिशों का नुज़ूल मुसलसल पे दर पे और लगातार 7 दिन इन पर इसलिए नाज़िल किया जाता है, कभी इन पर ज़लज़लों का अज़ाब आता है तो कभी इन पर तेज़ आंधियाँ और तूफ़ान नाज़िल होते हैं, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये लोग सुन्नत की तरफ, दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ, कुरान और हदीस की तरफ रुजू कर लें। लअल्लहुम यरजिऊन, इस वजह से इन पर यह अज़ाब आया है, इस वजह से इन पर यह तकलीफ आई है, इस वजह से इन पर यह परेशानी आई है। लअल्लहुम यरजिऊन, अगर ये सूद खाने वाले हैं तो सूद से तौबा कर लें, अगर रिश्वतें लेने वाले हैं तो रिश्वतों से तौबा कर लें, अगर हराम की कमाई करने वाले हैं तो हलाल की तरफ आ जाएं और हराम से बच जाएं, अगर ये जुआ खेलने वाले हैं तो जुए से तौबा ताइब हो जाएं, अगर ये जनाब शिरक करने वाले हैं तो शिरक से बच जाएं, कुफर की तरफ जाने वाले हैं तो कुफर से बच जाएं, बिदात और खराफात और सुन्नत हदीस को छोड़कर रस्म व रवाज और कौम कबीले के तरीकों पर चलते हैं, अपनी बरादरी, अपनी जमात और अपने ग्रोहों के, अपने जनाब फिरकों के पीछे चलते हैं, लअल्लहुम यरजिऊन, ये सारी चीज़ों को छोड़कर इस्लाम की तरफ रुजू कर, ये अपने रब की तरफ रुजू कर ले, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की तरफ रुजू कर ले, ये सुन्नत और हदीस की पैरवी की तरफ आ जाएं, ये अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की तरफ आ जाएं। लअल्लहुम यरजिऊन, इन पर अज़ाब इस वजह से आता है जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसको छोड़ दें और कुरान और सुन्नत वाला रास्ता अपनाएं। अल्लाह तंबीह करता है, अल्लाह आगाह करता है, मुतनब्बे करता है, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, ज़रूर हम उनको चखाएंगे दुनिया के अंदर छोटे छोटे अज़ाब, दूनल अज़ाबिल अकबर, आखिरत के बड़े अज़ाब से क्यों चखाएंगे, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो रुजू कर लें।
کہ جو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے خالق اور مالک کو چھوڑ کر انہوں نے حقیقی رب حی قیوم کو چھوڑ کر انہوں نے مردوں کی پوجا شروع کر دی ہے، وہ جناب بتوں کی پوجا شروع کر دی ہے، وہ بزرگوں کے پیچھے چل پڑے ہیں، وہ اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لیں، اپنے طریقوں کی اصلاح کر لیں، عبادات کی طرف آ جائیں، ان کا سر اللہ کے در پر جھک جائے، ان کی پیشانیاں سجدوں میں آ جائیں، وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کی طرف آ جائیں، وہ اسلام کی طرف آ جائیں، دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب جو ان کو پہنچائے جاتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اور مصیبتیں ان پر نازل کی جاتی ہیں نا، قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ان اعمال سے توبہ کر لیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے اعمال ہیں۔ اور تیسرا پریشانی، تکلیف، آزمائش اور فتنے کا مقصد انسان کے گناہوں کی سزا ہے۔ کہ پریشانی کیوں آتی ہے؟ انسان کے گناہوں کی وجہ سے۔ پریشانی کیوں آتی ہے؟ انسان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ پریشانی کیوں آتی ہے؟ انسان کی بغاوت کی وجہ سے۔ عذاب کیوں آتا ہے؟ انسان جب نافرمان بن جاتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش اور فتنے میں دو چار کیوں کر دیا جاتا ہے اس کو؟ جب وہ باغی بن جاتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے، قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے، قوم مدین کا تذکرہ کیا ہے، قوم نوح کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے اس قوم کو بارش سے، سیلاب کے عذاب سے دو چار کر دیا، اور اللہ نے اتنا پانی آسمان سے بھی نازل فرمایا اور زمین سے بھی اتنا پانی نکال دیا جو اس نبی پر، حضرت نوح پر ایمان لانے والے تھے، ان کے علاوہ اللہ نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ سابقہ قوموں پر عذابوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، قرآن کریم کے اندر ہے۔ پھر سابقہ قوموں کے اعمال کا تذکرہ ہے۔ کوئی ناپ تول میں کمی کرنے والے تھے، کوئی رشوت اور سود پر چلنے والے تھے، کوئی جناب عقیدہ توحید کو چھوڑ کر شرک کے راستے پر چل نکلے تھے، کوئی جناب اپنے بزرگوں اور بتوں کی عبادت پہ چل پڑے تھے، کوئی جناب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ترک کیے ہوئے تھے، کسی نے اپنے نبی کی نافرمانیاں شروع کر دی تھی، اپنے نبی کی بات اور رسول کی بات ماننے کی بجائے اپنے بزرگوں کے، اپنے قوم قبیلوں کے آباء و اجداد کے طریقوں پر چل پڑے تھے۔ اللہ نے ان پر بھی عذاب نازل فرما دیا جنہوں نے عقیدہ توحید کو چھوڑا تھا، اللہ نے ان پر بھی عذاب نازل فرما دیا جنہوں نے اپنے نبی کی رسالت، نبوت اور طریقے اور سنت کو چھوڑا تھا، اللہ نے ان پر بھی عذاب نازل فرما دیا جنہوں نے دین اسلام کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کی پیروی شروع کی تھی، اللہ نے ان پر بھی عذاب نازل فرما دیا جنہوں نے فحاشی اور بے حیائی کے راستے پر چل پڑے تھے، اللہ نے ان پر بھی عذاب نازل فرما دیا۔ ویل للمطففین، جنہوں نے ناپ تول میں کمی کی تھی، اللہ نے ان پر بھی عذاب نازل فرما دیا۔ جنہوں نے سود کو حلال کر لیا تھا، اللہ نے ان پر بھی عذاب نازل فرما دیا۔ جو رشوتیں لینے لگ گئے تھے، جوا کھیلنے لگ گئے تھے، حرام کی طرف آ چکے تھے اور حلال سے اجتناب کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ساری قوموں کو اپنے عذاب سے ختم، تباہ و برباد کر دیا۔ آج اگر ہم ٹھنڈے دل سے اور ٹھنڈے دماغ اور دل سے سوچیں، تدبر تفکر کریں، غور اور فکر کریں، تو جو ہمیں فساد برپا نظر آتا ہے نا، بستیوں کی بستیاں کبھی عذاب کی صورت میں ختم کر دی جاتی ہیں، کبھی شہر اور علاقے اور دیہات زلزلے کی بھیڑ چڑھ کر اللہ کے عذاب کے اندر آ کر ختم ہو جاتے ہیں، اور آج اللہ معاف فرمائے بستیوں کی بستیاں اور سینکڑوں دیہات صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں، اللہ معاف فرمائے شہروں کے شہر اجڑ چکے ہیں، زندہ ہیں تو ان کے پاس اپنے مردوں کو دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہے، مردہ ہیں، فتنوں کے اندر شکار ہو کر فردہ ہو چکے ہیں جناب، نہ ان کے مال مویشی محفوظ ہوئے، نہ ان کی فصل اور جنس محفوظ رہی، نہ ان کے بیوی بچے محفوظ رہے، نہ ان کا اہل و عیال محفوظ رہا، اور اوپر سے عذاب کے اوپر عذاب جو آیا کہ ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں نظر آتا،
کھلے آسمان تلے ہزاروں لوگ پڑے ہوئے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اور جناب ماؤں کے پردے کے لیے، گھروں کے لیے، خیموں کے لیے، ٹینٹ کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہے، بوڑھے اور بچے جو بلکتے ہیں ان کی خوراک کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے عذاب، پریشانی اور فتنہ اور آزمائش جو آئی ہوئی ہے، لعلہم یرجعون، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کی طرف آنے کی ضرورت ہے، دین اسلام کو اپنانے کی ضرورت۔ بڑے بڑے فتنے اس وقت موجود تھے نا، کوئی اس ملک کے اندر سوشلزم لانا چاہتا ہے تو کوئی چاہتا ہے اس ملک کے اندر لبرلزم چلے گا، کوئی اس ملک کے اندر جمہوریت کا وویلا کرتا تھا، کوئی اس ملک کے اندر انگریز کے نظام کو لانا چاہتا تھا، کوئی اس ملک کے اندر قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنے آئین کو لانا چاہتا تھا۔ آج اللہ کی قسم دیکھیں، KPK کو دیکھیں، بلوچستان کو دیکھیں، سندھ کی بستیوں، دیہاتوں، شہروں کو دیکھیں یا جنوبی پنجاب کو دیکھیں، آپ کو ان سارے علاقوں میں نظر آئیں گے نہ کچھ سوشلزم والے نظر آئیں گے، نہ جناب لبرلزم والے نظر آئیں گے، نہ جناب ان علاقوں کے اندر تمہیں جمہوریت کے دل دادا نظر آئیں گے، نہ انگریز کا نظام لانے والے نظر آئیں گے، نہ اس وقت وہ نظر آئیں گے جن کو انسانیت کی بڑی خیر خواہی ہوتی تھی اور بڑا بخار ان کو چڑھ جاتا تھا کہ یہ مسلمان لاکھوں روپیہ قربانیوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، مسلمان انسانیت کو جناب ان غریبوں کے لیے ایئر کولر اور واٹر کولر اور ان کے لیے پانیوں کا بندوبست نہیں کرتے۔ جب حج کا موسم آتا تھا تو یہ سوشلزم والے، یہ لبرلزم والے، یہ سیکولر بے دین لوگ حج پر تنقیدیں کرتے تھے، یہ مسلمان لاکھوں کروڑوں روپے حج پہ لگا دیتے ہیں، غریبوں کی مدد نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم آج آپ میدان میں نکل کے دیکھیں، بلوچستان سندھ کے اندر جا کر دیکھیں، جنوبی پنجاب کے دورے کریں، KPK میں جا کر دیکھیں، آپ کو صرف اگر مدد کرتے نظر آئیں گے تو صرف اسلام کے نام لیوا مدد کرتے نظر آئیں گے۔ وہ تو اپنی بلوں میں گھس چکے ہیں جن کے نزدیک انسانیت مذہب تھا، جو کہتے تھے انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، وہ تو کسی کو خیمے دینے کے بھی قابل نہیں ہے، کسی کو خوراک پہنچانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ آج آپ کو نظر آئیں گے تو وہاں تحریک اللہ اکبر والے نظر آتے ہیں، جماعت اسلامی والے نظر آتے ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث والے نظر آتے ہیں، قرآن و سنہ موومنٹ والے نظر آتے ہیں، اسوہ فاؤنڈیشن والے نظر آتے ہیں۔ صرف وہی لوگ مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کے نزدیک اسلام سب سے بڑا مذہب ہے، جن کی ترجیحات اسلام ہیں، جن کی جناب تعلیمات اسلام ہیں، جن کی تبلیغ اسلام کی، آج وہ لوگ نظر آتے ہیں۔ جب بھی پریشانی آتی ہے یہ سارے کے سارے اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں، جب بھی پریشانی آتی ہے، جب بھی کوئی فتنہ آتا ہے، جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو ان کی ساری مشینری ختم ہو جاتی ہے، پھر وہی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یا باہمی مسلمانوں سے تعامل لے کر دن رات مصروف عمل میدان میں نظر آتے ہیں تو اسلام کا نام لینے والے نظر آتے ہیں۔ جب لوگ شرعی احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں، شرعی احکامات کو چھوڑ کر اپنی مرضی کو اس میں شامل کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے ان پر پریشانیوں کا نزول آ جاتا ہے، پھر آزمائش اور فتنے سے دو چار کر دیے جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر آفتیں آتی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایسے لوگ ہو جو قرآن کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، جو قرآن کے بعض حصے پر، کتاب کے بعض حصے پر، شریعت کے بعض حصے پر تو ایمان لے آتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ دنیا آخرت میں ان کو رسوا کر دیتا ہے۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ان کو شدید عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو ان سے غافل نہیں ہے۔ پریشانی، عذاب اور آزمائش کے اسباب کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کا قرآن ذکر کرتا ہے۔ سورت
توحہ ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، جو میرے قرآن سے اعراض کر لیتا ہے، قرآن و سنت کو چھوڑ کر دوسرے دین آئین آرٹیکل قوانین کی طرف چلا جاتا ہے، ان کے پاس قرآن و سنت کی تعلیمات تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، فإن له معیشة ضنکا، ہم ان کی معیشت روزی روٹی کو، ان کی اکانومی کو تنگ کر دیتے ہیں، ان کی معیشت اکانومی تنگ کر دی جاتی ہے۔ کس وجہ سے تنگ کر دی جاتی ہے؟ من اعرض عن ذکری، اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کی وجہ سے، قرآن کریم سے اعراض کرنے کی وجہ سے، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ ابھی چند دن پہلے یا پچھلے سال کی ہی بات ہے نا، دعائیں ہوتی تھی شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، مساجد اور مدارس کے اندر کہ قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہوتے، بچے اور بوڑھے اور جناب نوجوان اور جناب انسانوں کے جانور بھوک سے، قحط سالی سے بلک بلک کر مر رہے ہیں، ان کے پاس خوراک نہیں ہے، ان کے پاس جناب پانی کا حصہ ختم ہو چکا ہے۔ آج چند دن ہی گزرے ہیں نا، وہ قحط سالی تو ختم ہو گئی لیکن بارشوں کی صورت میں اور سیلاب کی صورت میں آزمائش، پریشانی اور اللہ کا عذاب ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ من اعرض عن ذکری، بڑے بڑے اسباب قرآن و سنت نے بیان کیے ہیں پریشانی آنے کے، ان اسباب میں سے ایک سبب من اعرض عن ذکری ہے کہ جو قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، اللہ اس کی روزی روٹی کو تنگ کر دیتا ہے، اس کی اکانومی کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ہماری خوشیاں دیکھ لیں تو قرآن و سنت سے دور ہیں، ہمارے غموں کے طریقے دیکھ لیں تو قرآن و سنت سے دور ہیں، ہمارے بچوں کی پیدائش کے بعد ہمارے رسم و رواج دیکھ لیں تو قرآن و سنت اور اسلام سے دور ہیں، ہمارے بچیوں کی شادیاں، نوجوان بچے کی شادی کو دیکھ لیں، قرآن و سنت سے دور ہے، فوت ہونے والی کی فوتگی کو دیکھ لیں، اس کے طریقہ کار اور رسم و رواج کو دیکھ لیں، قرآن و سنت کی تعلیمات سے اعراض کر دیا جاتا ہے۔ کبھی ہم اپنی برادری کے رسم و رواج پر چلتے ہیں، کبھی علاقائی رسم و رواج کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں، کبھی جناب ہم اپنی قوم قبیلے کے رسم و رواج پر چلتے ہیں، تو کبھی ہمیں اپنی فرقوں اور جماعتوں کے فتنے سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔ ہمارا فرقہ ایسے کہتا ہے، ہماری جماعت ایسے کہتی ہے، ہمارے مولوی صاحب ایسے کہتے ہیں، ہمارے مفتی کا فتویٰ ایسے موجود ہے، ہمارے محلے کی مسجد سے یہ آواز آتی ہے، پھر ہم اپنے اپنے فرقوں اور جماعتوں کے اندر بٹ کر تقسیم ہو کر قرآن و سنت سے دور ہو جاتے ہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، قرآن سے اعراض منہ موڑنے کا پہلا نقصان اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ ہوتا ہے کہ اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور دوسرا نقصان قیامت کے دن یہ ہوگا کہ ایسے شخص کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا جو دنیا میں قرآن کریم سے منہ پھیر لیا کرتا تھا، جس کے عقیدے قرآن کے مطابق نہیں تھے، جس کے نظریات اور کانسیپٹ قرآن کریم کے مطابق نہیں تھے، جس کے طریقے قرآن کریم کے مطابق نہیں تھے، جس کی تعلیمات قرآن و کریم کے مطابق نہیں تھی، جس کا دین قرآن کریم کے مطابق نہیں تھا، جس کی عبادات اور عبادات کے طریقے قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھے، جس کے معاملات اور اخلاقیات قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت کے دن ہم اس کو اندھا نابینا کر کے اٹھائیں۔ بغیر علم کے اللہ کی ذات اور صفات میں جھگڑا کرنا، سورۃ حج کے اندر اللہ نے فرمایا یہ بھی پریشانی آنے کا سبب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے پاس علم ہی موجود نہیں ہے۔ ڈاکٹری کی بات ہو تو ڈاکٹر کے علاوہ کوئی نہیں بولتا، انجینئر کی بات ہو تو انجینئر کے علاوہ کوئی نہیں بولتا، کسی بھی شعبے کی بات ہو اس شعبے کا جو ماسٹر ہے، اس شعبے کا جو جناب ماہر ہے وہ بات کرے گا، لیکن جب دین کی بات ہوتی ہے، جس کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، جس کو کلمہ طیبہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، جس کو قرآن کریم کی تلاوت کا پتہ نہیں ہوتا، جس کو دین کے اسلام کے ارکان اور ایمان کے ارکان کا پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی بیٹھا فتوے دینے والا ہوتا ہے، وہ بھی لوگوں سے جھگڑا کرنے والا ہوتا ہے، وہ بھی جناب مجالس کے اندر بیٹھ کر دین پر باتیں کرتا ہے، وہ بھی مجلسوں میں بیٹھ کر کہتا ہے مولوی ایسے کرتے ہیں، ایسے مسئلہ ہے، ایسے مسئلہ ہے۔
کسی بھی مجلس میں دین کی بات کر لیں، جتنے لوگ مجلس میں موجود ہوں گے سارے مفتی بن جائیں گے، جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے سارے دین کے عالم بن جائیں گے۔ جس کو الف با کا پتہ نہیں ہوتا وہ بھی فتوے دینے شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ اللہ کے عذاب اور اللہ کی طرف سے پریشانی آنے کا ایک سبب یہ بھی ہے، ان کو اللہ کے احکامات کا پتہ نہیں ہے، تعلیمات کا پتہ نہیں ہے، اللہ کی صفات کا پتہ نہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، لیکن یہ جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہی حالت ہمارے چوکوں چراہوں کے اندر ہے، ہماری پرے پنچایت کے اندر ہے، ہمارے ہوٹل کے اڈوں کے اندر ہے، اور یہی پھر حالت چلتے چلاتے معاذ اللہ استغفر اللہ ہماری قومی اسمبلیوں، صوبائی اسمبلیوں، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہیں۔ وہ بدبخت ایسے ہیں جن کو قل هو اللہ بھی نہیں آتی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ بھی نہیں آتی، دین اسلام کا پتہ نہیں ہوتا، اور وہاں جناب قومی اسمبلی کے فلور پر، پارلیمنٹ ہاؤس کے فلور پر کھڑے ہو کر دین پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، یہود نصارہ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، مولوی اور دین اور اسلام اور مدارس اور مساجد کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور بڑے بڑے مفتی بنے ہوتے ہیں جن کو اللہ معاف فرمائے نماز کا طریقہ بھی نہیں آتا، وہ اس امت کا سب سے بڑا مفتی بن چکا ہے، کوئی یوٹیوبر بن چکا ہے، کسی نے یوٹیوب چینل بنا کر اپنے لاکھوں اور ہزاروں فالوور بنا کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور لاکھوں روپے کما رہا ہے، کوئی اپنے کمرے میں بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، صحابہ پہ تنقید کرتا ہے، اہل بیت پر تنقید کرتا ہے، حضرت امیر معاویہ پہ تنقید کرتا ہے، صحابہ کرام کی قربانیوں کو درگزر کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، اور ان پر تنقید کر کے مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے، اور بتاتا ہے مجھ سے بڑا اسکالر تو کسی ماں نے مجھ سے پہلے بھی پیدا نہیں کیا، اور مجھ سے بڑا اسکالر تو کسی ماں نے مجھ سے بعد میں بھی پیدا نہیں کرنا۔ نہیں میرے بھائیوں نہیں، قرآن و سنت کا نام دین ہے، اسلاف کے طریقہ کار کا نام دین ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے راستے کا نام دین ہے، صحابہ کرام ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، وہ دین کے بڑے ہیں، بزرگان دین ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کے طریقہ کار اور ان کے راستے پر چلنے والا بندہ دنیا آخرت کے فتنوں سے بچ جائے گا، جن کی وجہ سے آج اسلام ہمارے پاس موجود ہے، جن کی وجہ سے دین اسلام کی تعلیمات محفوظ ہیں۔ جو قرآن پہنچا ہے تو صحابہ کرام کی وجہ سے، ہم تک دین کی تعلیمات پہنچی ہیں تو صحابہ کرام کی وجہ سے، آج اذان کے الفاظ ہم تک پہنچے ہیں تو صحابہ کرام کی وجہ سے، نماز اور نماز کے ارکان اور نماز کی دعائیں اور اذکار اور طریقہ پہنچا ہے تو صحابہ کرام کی وجہ سے، آج ہمارے اندر دین اسلام کی جرمک ہے، یقیناً یہ صحابہ کرام کی ہی قربانیاں ہیں، اور آج کا کوئی مولوی کھڑا ہو کر کہے صحابہ کی قربانیاں نہیں ہیں، آج کا کوئی جناب پروفیسر اور اسکالر اٹھ کر اور یوٹیوب چینل کا مفتی اٹھ کر کہے صحابہ کرام کے اندر معاذ اللہ یہ خامیاں تھیں، صحابہ کرام کے اندر معاذ اللہ یہ جناب کمیاں کوتاہیاں موجود تھیں، صحابہ پر تنقید حقیقت میں دین اسلام پر تنقید ہے، وہ تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت تھی، وہ تو اللہ کی جماعت تھی، وہ تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے شاگرد تھے، اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کے لیے ان کو چن لیا تھا، اللہ نے ہر چیز سے ان کو پاک اور صاف رکھ کر ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیا تھا، اور اللہ نے دین کی سربلندی اور دعوت تبلیغ کے لیے اس جماعت کا انتخاب کیا تھا۔ بعض اوقات ناشکری بھی پریشانی کا سبب بنتی ہے، اللہ کے عذاب کا سبب بنتی ہے، جب بندہ ناشکرا بن جاتا ہے ناشکرا ہو جاتا ہے، اللہ کی جتنی نعمتیں اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں نا، ہم سے پہلے کوئی امت کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس کے پاس اللہ کی اتنی نعمتیں موجود ہوں، جو سمندروں میں پانیوں میں بھی تیر سکتا ہو، جو ہواؤں اور فضاؤں میں بھی اٹھ سکتا ہو، جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہو، ہر نعمت اس وقت معاشرے کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی سب سے زیادہ ناشکری بھی قوموں کے اندر موجود ہے۔ ہمارے بزرگ سارا سال، ساری سردیاں، سارے سیزن میں ایک سوٹ کپڑوں کا استعمال کرتے، وہی جوتا استعمال کرتے، وہی سوٹ دن کے لیے بھی ہوتا، رات کے لیے بھی ہوتا، کھانے کے بھی معاملات ایسے، سونے کے بھی معاملات ایسے، سفری معاملات بھی ایسے، کئی دنوں اور گھنٹوں کا پیدل سفر، لیکن پھر بھی اللہ کی شکر گزاری، پھر بھی اللہ کا شکر، آج ہمارے پاس صبح کے لیے کپڑے اور شام کے لیے اور
نائٹ ڈریس اور سلیپنگ ڈریس اور میٹنگوں کے لیے سوٹ اور جانے آنے کے لیے اور فنکشنز کے لیے اور کھانے پینے کے لیے ایک ایک وقت میں ایک ایک گھر کے اندر کئی کئی قسم کے کھانے موجود، پہننے کے لیے لباس موجود، جوتے ہر طرح کے موجود، میچنگ ڈریس کے ساتھ میچنگ شوز اور جوتے موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، سفری سہولیات سب سے زیادہ ہمارے پاس موجود ہیں، کھانے پینے معاملات رہائش ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ نمازی موجود نہیں ہے، شکر گزار بندے موجود نہیں ہیں، عقیدہ توحید والے بندے موجود نہیں ہیں، اکثرہم لا یعقلون، نا عقل رکھنے والے اکثر ہیں، کفر کرنے والوں کی اکثریت ہے، شرک کرنے والوں کی اکثریت ہے، سنت کو چھوڑ کر بدعات اور خرافات اور رسم و رواج کے پیچھے چلنے والوں کی اکثریت ہے۔ ہمارے اندر ناشکری کی فراوانی آ چکی، جتنی بھی جنس ہو جائے بس فلاں کی زیادہ ہوئی ہے، ہماری کم ہوئی ہے، جتنی بھی آمدن آ جائے فلاں کی آمدن زیادہ ہے، میری ابھی بھی کم ہے، جتنی بھی تنخواہ بڑھ جائے فلاں کی زیادہ ہے، میری کم ہے، جتنی بھی جناب کوٹھیاں بنگلے بنا لیں ہمارے پاس 2 ہیں، فلاں کے پاس 4 ہیں، پلاٹ جتنے بھی خرید لیں فلاں کے پاس زیادہ، ہمارے پاس کم ہیں، جتنی بھی گاڑیاں آ جائیں اس کے پاس 1.5 کروڑ والی، میرے پاس تو بھی 1 کروڑ والی ہے، اس کے پاس کروڑوں والی، میرے پاس لاکھوں والی۔ دوسروں کے جناب مال پہ نظر ہے، دوسروں کی جیبوں پہ نظر ہے، دوسروں کے کھانے پہ نظر ہے، رشتہ دار ہیں تب بھی، برادری والے ہیں تب بھی، محلے دار ہیں تب بھی، پڑوسی ہیں تب بھی، ہم پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی دنیا میں یہی لگائی ہے کہ فلاں کیا کھا رہا ہے، فلاں کیا پہن رہا ہے، فلاں کیا لے کے آ رہا ہے، فلاں کیا پہن رہا ہے۔ شام تک جناب ہمارے پراپوگنڈے گھروں کے اندر یہی چلتے ہیں، فلاں رشتہ دار مکان بنا رہا ہے، پیسے کہاں سے آ گئے، وہ موٹر سائیکل سے گاڑی خرید لی، مال کہاں سے آ گیا، گاڑی سے بڑی گاڑی خرید لی۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں 1-2 شاپر اپنی موٹر سائیکل پر لٹکا کر 2 گلیوں کا چکر لگا دو نا، شام تک پورے علاقے کے اندر مشہوری ہو جاتی ہے، دکان چلاتا ہے، پتہ نہیں شاپر بھر بھر کے شام کو کیا لے کر آتے ہیں، خالی ہی کیوں نہ ہو، ان کے اندر جناب جو مرضی موجود کیوں نہ ہو، رشتہ داروں کے رشتہ دار اس جناب حسد اور بغض کی بھیڑ چڑھے ہوئے ہیں، دوستیوں اور یارانوں والے، اوپر سے دوستیاں ہیں اندر سے منافقتیں ہیں، اوپر سے رشتہ داریاں ہیں اندر سے منافقت اور نفاق ہے، اوپر سے تعلقات اور بھائی بھائی ہیں اندر سے اس کی جڑیں کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہم اس حسد کی آگ میں اتنے جلتے ہیں، اس پر جادو کروا دیں، اس کے خلاف منتر جنتر کر دیں، اس کا کاروبار بند کروا دیں، اس کی بڑی کوٹھیاں بن گئی ہیں، اس کو کسی طریقے سے ختم کروا دیں، اس کی فصل بڑی ہوتی ہے، ہمارے پاس بھی جناب وہی بیج تھا، ہم نے بھی اگیتی فصل کاشت کی تھی، ہمارا ریٹ کم لگا ہے، اس کا ریٹ زیادہ لگا ہے۔ سارا دن اپنے کاروبار پہ، اپنی محنت، اپنے بزنس پہ محنت کی بجائے ہماری کوشش اور کاوش ہے کہ دوسرے کا کاروبار کیسے خراب کرنا، دوسرے کی فصل کیسے کم ہو، دوسرے کی آمدن کیسے کم ہو، دوسرے کی ترقی کو کیسے روکا جائے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ نے قرآن میں ایک بستی کا ذکر کیا ہے جس کی مثال دی ہے، امن والی بھی تھی، مطمئن بھی تھی، یَأْتِیہَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَکَانٍ، وہ بستی کے لوگوں کے پاس ہر طرف سے بہترین اور وافر رزق بھی آتا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، وجہ کیا بنی، انہوں نے ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کا جب نہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر شروع کر دیا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی، فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے نعمتوں کو بھی چھین لیا اور اللہ نے ان کو بھوک، افلاس، بیماری، تنگ دستی اور خوف کے اندر مبتلا کر دیا۔ ہماری بھی یہی حالت آج بن چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں، ما من ذنب اجدر ان یعجل اللہ لصاحبہ فی الدنیا، کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جو گناہ گار کو دنیا کے اندر اتنی جلدی اس کی سزا مل جائے، ما یدخر له فی الاخرہ، اس کے ساتھ ساتھ کہ آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی، من البغی وقطیعۃ الرحم، اس میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں کسی پر ظلم کرتا ہے اس کی اللہ سزا آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی اس کو بڑی جلدی دے دیتا ہے، اور پھر وہ بندہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے رشتہ داری کو توڑتا ہے، اللہ رشتہ داری کو توڑنے کی وجہ سے بھی اس کو دنیا کے اندر آخرت کے ساتھ ساتھ عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب معاشرے کے اندر زنا عام ہو جائے، جب معاشرے کے مرد ریشم پہننا شروع کر دیں، جب معاشرے کے لوگ شراب پینا شروع کر دیں، گانے بجانے کی مجالس کو حلال کر لیا جائے، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ، ایسی قومیں آئیں گی جو شراب اور ریشم کو حلال کر لیں گی، جو جناب زنا کو حلال کر لیں گی، وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، جناب ان کے اندر گانے بجانے کے آلات نمودار ہو جائیں گے، ایسے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل فرما دے گا، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ پہاڑوں کو گرا دے گا، ایسے لوگوں کو اللہ قردۃ و خنازیر، اللہ ان کی شکلوں کو بندر اور سور اور خنزیر بنا دے گا۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، 5 باتیں، 5 چیزیں جب تمہیں ان کے اندر مبتلا کر دیا جائے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر وہ پائی جائیں۔ سب سے پہلی بات، جس قوم کے اندر فحاشی اور بے حیائی آ جائے گی، وہ اعلانیہ بے حیائی شروع کر دیں گے، اللہ ان میں طاعون اور ایسی بیماریوں کو نازل کر دے گا جو ان کے بزرگوں کے اندر نہیں تھی۔ دوسری بات، جو قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دے گی، اللہ ان پر قحط سالی اور سخت محنت کو مسلط کر دے گا اور ظالم بادشاہوں کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا۔ تیسری چیز، جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیں گے، اللہ آسمان سے بارشوں کو روک لے گا۔ چوتھی چیز، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیں گے، اللہ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دے گا، وہ ان کے علاقے اور مال چھین لیں گے۔ اور پانچویں چیز، جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، جو حکمران اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، جعل اللہ باسہم بینہم، اللہ ان کو آپس میں لڑا دے گا۔ آج نظر نہیں آتا، کبھی صوبائی لڑائیاں ہیں تو کہیں جناب ہماری قومیت کی لڑائیاں ہیں، کبھی علاقائی لڑائیاں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ دین اسلام سے دوری ہے، اللہ کے احکامات سے دوری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دوری ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، اگر ہم پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو دین اسلام پر عمل کرنا ضروری ہے، شکر گزاری ضروری ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت حدیث پر عمل کیا جائے گا، آپ کی نافرمانی سے اجتناب کیا جائے گا، گناہوں کی معافی کی ضرورت ہے، نیک اعمال اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی، صبح و شام کے اذکار، کثرت سے دعائیں کرنا، اور سب سے بڑھ کر صدقہ خیرات کرنا، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی پریشانیوں و عذابوں کو ٹال دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین اسلام کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ دو اعلان